السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، چلیے آئیے صفحہ نمبر 63 یعنی 63۔ آج انشاءاللہ ہم حمد پڑھیں گے۔ حصہ نظم میں ہماری یہ پہلی ہے نظم ہے، یعنی یہ حمد ہے۔ حمد کی تعریف آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ اس کے لکھنے والے جو شاعر ہے وہ امیر مینائی ہیں۔ پہلی بات ہم دیکھتے ہیں، اچھی بات وہ ہے جو سلیقے سے کہی جائے۔ اچھی بات وہ ہے جو سلیقے سے کہی جائے، اور بہترین بات وہ ہے جو خدائے برتر کے لیے کی جائے۔ عام طور پر شاعر اپنی شاعری کا آغاز اللہ کی تعریف اور اس کے صفات کے بیان اور اس کے بارے میں گفتگو سے کرتا ہے۔ جو شاعر ہوتا ہے اپنی طرز اور طریقہ الحمدللہ اگر اسلامی طریقے سے رہے تو یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کو شروع کرتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں شاعری کی جو شروعات کی گئی تو وہ اللہ کی حمد و ثنا سے ہی کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، اور اس کے بارے میں گفتگو سے کرتا ہے۔ ایسی شاعری کو حمد کہتے ہیں۔ کون سی شاعری کو؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے، اس کی صفات بیان کی جائے، اس کی گفتگو کی جائے، وہ شاعری کے حمد کہلاتی ہے۔ اللہ خود بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تعریف اور حمد و ثنا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ بھی خود پسند کرتے ہیں کہ بندے اس کی حمد و ثنا کریں۔ پہلی بات کا خاکہ ختم ہونے پر ہماری نظر دوسرے خاکہ۔ امیر مینائی کا اصل نام امیر احمد تھا۔ وہ 1828 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ امیر مینائی نے یوں تو شاعری کے تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل ان کا خاص میدان ہے۔ دیکھیے، اصناف یہ صنف کی جمع ہے، یعنی قسم۔ جیسے شاعری کی بہت ساری اقسام ہوتے ہیں، بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، جیسے غزل ہے، نظم ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، قطعہ ہے، رباعی ہے۔ اسی طرح بہت سارے اقسام ہوتے ہیں۔ ان سب میں انہوں نے طبع آزمائی کی، یعنی انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ ہر ایک میں انہوں نے کبھی قصیدہ لکھا ہے، مثنوی، مرثیہ، سب لکھنے کی کوشش کی ہے، مگر سب سے زیادہ ان کو جو شہرت حاصل ہوئی، جس چیز میں ان کو انٹرسٹ تھا، جس چیز میں زیادہ سے زیادہ انہوں نے اپنا ہنر ظاہر کیا، وہ غزل تھی۔ ان کی شاعری میں زبان کی صحت اور روزمرہ کا خصوصی اہتمام ملتا ہے۔ امیر مینائی پہلے نواب واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ رہے۔ واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ یعنی واجد علی شاہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دربار سے یہ وابستگی رکھتے تھے۔ لکھنؤ کے پکوان جو پچھلی بار جو سبق تھا 8th میں، لکھنؤ کے پکوان نامی ایک سبق نمبر 7 تھا، اس میں واجد علی شاہ کا ذکر آتا تھا۔ وہ لکھنؤ کے نواب تھے، تو ان کے دربار سے یہ وابستگی رکھتے تھے۔ کون؟ امیر مینائی صاحب۔ پھر رامپور سے جڑ گئے، آخر وقت میں وہ حیدرآباد چلے گئے تھے۔ امیر اللغات ان کا اہم کارنامہ ہے۔ ان کے تصانیف میں میرات الغیب، صنم خانہ عشق دیوان، یعنی یہ ہے میرات الغیب اور صنم خانہ عشق، یہ 2 دیوان ہیں۔ نور تجلی اور ابر کرم نعتیہ مثنویہ ہیں۔ نعتیہ یعنی آپ جانتے ہیں حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کو کہتے ہیں، اور نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جانے والی جو کہتے ہیں۔ 1900 میں حیدرآباد یہ ہماری جان پہچان تھی امیر مینائی سے۔ اب ہم حمد کی طرف آتے ہیں۔ حمد کے جو بول ہیں اور حمد کے جو اشعار ہیں، انشاءاللہ ایک ایک شعر میں آپ کو پہلے میں آپ کے سامنے شعر پڑھوں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی تشریح بھی انشاءاللہ میں کروں گی تاکہ آپ کو جلد سمجھ میں آ جائے۔ پھر بھی اگر کچھ ڈاؤٹ رہے تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔
पहला मिसरा जो तरतीब इसकी बताई गई से है कि पहले मिसरे को हमको 2 बार पढ़ना होता है, और जो दूसरा मिसरा होता है मिसरा सानी, पहले मिसरे को मिसरा उला कहते हैं और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। मिसरा उला 2 मरतबा पढ़ते हैं और मिसरा सानी 1 मरतबा। चलिए हम आते हैं हमारे हम्द की तरफ। दूसरा अच्छे सादा सलीस अल्फाज में हम्द बयान करते हुए कह रहे हैं कि इस जहान में दूसरा कौन है, जहां तू मौजूद होता है वहां कोई अल्लाह खुद मौजूद है, वहां कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता जहां पर अल्लाह मौजूद है। कौन जाने तुझे कहाँ तू है। शायर कह रहा है कि तुझको जान हर कोई जानता है और तुझको ढूंढने की कोशिश करता है, मगर तू हमें नजर नहीं आता। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे जैसे हम हम्द पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों में बेनशा तू है। देखिए यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों पर्दे लगे हैं तेरे सामने। जैसे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये दुनिया है, जमीन पर दुनिया बसी हुई है, इसके ऊपर आसमान है, अव्वल आसमान है, इसी तरह 7 आसमान है। 7 आसमान के ऊपर जब 8वां आसमान है वहां पर अल्लाह का अर्श है, अर्श अजीम है, वहां पर अल्लाह मौजूद है। ये लाख पर्दों में है, मगर जब हम अल्लाह को पुकारते हैं, जब हम अल्लाह से बात करना चाहते हैं, जब अल्लाह बेपर्दा हो जाता है, जब अल्लाह हमारे शहरक से भी ज्यादा करीब हो जाता है, तो इतनी ज्यादा पर्दों में रहने के बाद भी अल्लाह अपने बंदे के लिए बेपर्दा है। जब हम पुकारते हैं, हमारी जुबान की नो, हमारे दिल की आहट जब होती है, जब अल्लाह हमें नजर आता है, अल्लाह हमारे सामने होता है और हम उसकी हाजिरी में होते हैं। इतने सारे निशान हैं अल्लाह के, हजारों करोड़ों से उसकी निशानियां हमें नजर आती हैं, मगर फिर भी हम उसके उसको उसको नजर बसीरत से देख नहीं सकते, हमारी नजरें उसको देख नहीं सकती है, जबकि दुनिया में फैली हुई हर चीज अल्लाह की निशानी में है। तू है कलवत में, तू है जलवत में, तू है कलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। देखिए बेटे इसमें जो है ये सनत तजाद का शेर माना जाता है कवायद के लिहाज से। यहाँ पर 2 मुतजाद अल्फाज आए हैं। कलवत आप जब किताब के पीछे देखेंगे तो अल्फाज माना में आपको समझ में आएगा कि खलवत किसे कहते हैं और जलवत किसे कहते हैं, और पिन्हा और यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। उसकी तशरीह में करते चलो। खलवत में यानी तन्हाई में। हम अल्लाह को जब हम दर्द में बसे होते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है, जब हम एहसास में होते हैं, जब हम अल्लाह को तन्हाई में पुकारते हैं तो अल्लाह नज़र आता है। जब हम सबके सामने मैदान में भी अल्लाह को पुकारते हैं तो भी हमें अल्लाह नजर आता है। जैसे दुआ होती है, हम अकेले तन्हा भी दुआ मांगते हैं, मजमूई तौर पर भी हम दुआ मांगते हैं, दोनों तौर पर हमें अल्लाह नजर आता है। कहीं अल्लाह छुपा हुआ है, कहीं अल्लाह छुपा हुआ है, कहीं आया है, यही कहीं अल्लाह की कुदरत अयान है, कहीं आया है, जाहिर हुई हुई कुदरत है, कहीं बातिन में है, कहीं जाहिर में है। इसके आगे हम देखते हैं, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, शायर कह रहा है कि नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेजबा तू है मेहमा तू। यहाँ पर भी सनत तजाद आ गया। मेहमा और मेजबा जो है अलग अलग लफ्ज है। जब एक शेर में शायर 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो मानवी एतबार से एक दूसरे की जिद हो तो वो सनत तजाद कहलाता है। इंशाल्लाह जब मैं आपको सनतें पढ़ाऊंगी यानी कवायद का हिस्सा जब यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि मैं तुझको पुकार रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि तेरे सिवा, मैं तुझसे खिताब कर रहा हूँ, मैं तुझको पुकार रहा हूँ, कह रहा हूँ कि तेरे सिवा कोई नहीं है, हर जगह तू ही मौजूद है, मगर तू मुझको नजर नहीं आता। हर जगह तू ही मौजूद है। यहाँ पर मेजबा भी तू है और मेहमा भी तू है, यानी यहाँ पर हमारी मेजबानी करने वाला भी तू है और हमें मेहमान बनाने वाला भी तू है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखो तो बागबां तू है। देखिए यहाँ पर ये चमन है, रंग है, बू है, ये सारी दुनिया ले लीजिए आप,
اس کو مخلوق لے لیجئے، کائنات لے لیجئے، کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی رنگ بسا ہوا ہے۔ ہم پہاڑوں کی طرف دیکھیں گے وہ اللہ کی قدرت ہے، ہم جانوروں کی طرف دیکھیں گے وہ اللہ کی قدرت ہے، اوپر ہم آسمان کی طرف نظر کریں گے، آسمان اللہ کی قدرت ہے، ہم زمین کی طرف نظر کریں گے تو زمین بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کی قدرت ہے۔ یعنی ہر جگہ جہاں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے، ہم اپنے آپ کو جب دیکھیں گے تو ہم اپنے آپ میں بھی یہ اللہ کی قدرت کو محسوس کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کس طرح بنایا ہے۔ یہاں پر اللہ کا ہی چمن ہے، اللہ کی ہی رنگ ہے، اللہ کی ہی بو ہے۔ جہاں ہم باغباں یہاں پر مالی کو کہیں گے کہ ہم جہاں پر بھی دیکھتے ہیں، جو بھی طرف نظر کرتے ہیں، ہم دنیا کے کئی مالیوں کو دیکھ لے، باغبان کو دیکھ لے، ہم کسی چیز کو بنانے والے کو دیکھ لے، سب سے بہتر باغباں، سب سے اچھا بنانے والا، سب سے بہترین کارساز، ساری دنیا کو بہترین عالم میں چلانے والا کون ہے؟ صرف تو ہے۔ تو مراد یہاں پر اللہ ہے۔ نہ آگے بڑھتے ہیں بیٹے ہم، نہ مقام میں نہ لا مقام میں کچھ، نہ مقام میں نہ لا مقام میں کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو۔ یہ بھی دو متضاد ہے، مقام اور لا مقام۔ مقام آپ جانتے ہیں گھر کا، آپ گھر مراد لے سکتے ہیں، یہاں پر موجود ہے تو یہاں پر نہیں بھی ہے، ہمارے دل میں وہ موجود ہے، اور ہم اگر آنکھوں سے ہمارے دیکھنا چاہے تو نہیں بھی ہے، مگر اس کا جو جلوہ فرما، یعنی ایک خاص انداز جو ہوتا ہے، ہم جو دیکھنے کی چیز دیکھتے ہیں، جب ہم بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور جب ہم دنیاوی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ مگر کیا اللہ نظر نہیں آتے تو کیا اللہ موجود نہیں ہے؟ کیا نہیں، بلکہ اللہ ہر جگہ، ہر ذرے میں، کائنات کے ہر حصے میں، ہر لمحے میں اللہ کی قدرت موجود ہے۔ محرم راز تو بہت ہے امیر، محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازدار۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا شعر ہے کہ ہم جس کو بیان کرتے ہیں، ہمارے دکھ کو، ہمارے درد کو، ہماری تکلیف کو، ہمارے راز کو، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے دکھ میں شامل ہے۔ یہ راز رکھنے والے ہم، جس کو راز کہتے ہیں، جو ہمارا بھید ہوتا ہے، اگر ہم کسی کے سامنے کہیں تو اس کو سننے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر رازدار جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ صرف اور صرف میرا اللہ ہے، جو ہر چیز کو راز رکھتا ہے، ہمارے عیوب کو راز رکھتا ہے، ہماری ہر چیز عیبوں کی عیب کو راز رکھتا ہے، ہماری اچھائی، ہماری برائی کو راز رکھتا ہے، ہر راز رکھ کر اس کو چھپاتا ہے، اور چھپاتے ہوئے بھی وہ ہم کو کیا کرتا ہے؟ صرف عطا کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں صرف عطا کرتا ہے۔ اللہ نے کبھی ہم سے کچھ لیا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ دینے والا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ دینے والا ہے۔ تو اللہ ہمیشہ سب کو دیتا رہتا ہے، ہر ایک کے راز کو اپنے حد تک محفوظ رکھتا ہے، یہ کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ اللہ کسی کے سامنے اپنے عیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ کو کائنات کی ہر چیز کا حال معلوم ہے، تاکہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والا خیال جو ہے وہ بھی اللہ اس چیز سے بھی واقف ہے، ہمارے ہر راز سے اللہ واقف ہے، مگر ہمارے اس راز کو اللہ کسی پر عیاں نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا۔ تو یہ تھی ہماری نظم۔ اب یہ دیکھیے بیٹے، یہ جو ہم نے نظم پڑھی ہے، اس میں اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ بالکل کچھ ڈاؤٹ رہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو نظم کی جو تعریف ہے وہ بتاتے ہوئے چلوں کہ نظم کا ہر شعر جو ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے، جو اشعار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، متصل ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا جو ہر شعر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، جدا گانا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جب میں آپ کو غزل پڑھاؤں گی تو غزل کی تعریف بتاؤں گی، اس کا پہلا شعر اور آخری شعر کیا کہلاتا ہے، انشاءاللہ میں وہ بھی سمجھاؤں گی آپ کو۔ مگر اگر اس میں کچھ نہیں سمجھ میں آئے تو آپ بالکل مجھ کو پوچھ سکتے ہیں۔ اور اللہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ دیکھیے بیٹے، میں آپ کو مختصراً اس کا خلاصہ بتاتے چلوں۔ خدا کی قدرت کائنات میں بکھری ہوئی ہے،
شاعر خدا کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے مگر ہمیں کہیں نظر نہیں آتا اور کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو بس یہ دیکھ لے کہ اللہ کی جو نگاہ ہے وہ ہر ایک جگہ موجود ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، ایکتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے ہیں۔ کئی پردوں میں ہوتا ہے اللہ، پھر بھی عیاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اس کی کئی ساری 100 نشانیاں ہیں، باوجود اس کے ظاہر ہونے کے وہ اوجھل ہوتی ہے۔ کہیں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہوتی ہے تو کہیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ چلیے تشریح آپ کو کم لگے تو انشاءاللہ ہم اگلے نظم اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر رہیں گے۔ اللہ